لیکن آج تک کسی غیر مسلم نے کہا ہے کہ مسواک کرنے کے سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، کوئی نقصان بھی ڈھونڈ سکے ہیں، باقی باتیں کرتے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادنا چیز میں جب نقصان نہیں ہے تو فرض کی ادائیگی میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سب معتبر ہیں. ایک جگہ لفظ ہے اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالمل. میرے صحابہ میری امت میں اس طرح ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک نہ ہو تو کھانا بیکار ہے، ذکر صحابہ نہ ہو تو محفل بیکار ہے. دو باتیں سن لیجیے، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ. پہلی بات، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہا المسلم لا یخدع، مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ٹوکا، کہا غلط کہہ رہے ہو، المسلم لا یخدع ولا یخدع، مسلمان وہ ہے دھوکہ دیتا بھی نہیں اور اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوتا کہ دھوکہ کھائے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں. اور یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کوئی نیا مسلمان ہو تو کم سے کم 3 نسلوں تک اس کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے دنیاوی. یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، وہ کسی وقت بھی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او مومنو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ قرآن کے الفاظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی جس کا نام سیدہ حفصہ تھا. فاروق اعظم کی بیٹی نبی کے گھر، میرے نبی کی بیٹی علی کے گھر، علی کی بیٹی فاروق اعظم کے گھر. قرآن نے ایسے تو نہیں کہا رحماء بینہم. اور اس سے پہلے جو کہا ہے نا شداء علی الکفار، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. تمام محققین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اشداء علی الکفار سے مراد ترتیب کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے. پھر سنیے خلافت اربع بھی قرآن سے ثابت ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا خلیفہ، دوسرا، تیسرا، قرآن کے ان الفاظ کی ترتیب سے انہوں نے لکھا، اشارہ دیا ہے. تو یہاں اشداء علی الکفار سے مراد انہوں نے حضرت فاروق اعظم لکھا ہے رضی اللہ عنہ، والذین معہ سے حضرت صدیق اکبر. یہ سارے خلفاء ہیں 4 جو مسلمانوں کے نزدیک سب سے اول ہے. اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 برس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس، اور ذات رسالت جمیل الشمیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس حیات کے بعد، اس حیات میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے قدموں میں سوئے اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں دو روایات بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو نے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کی روحانی ماں، قرآنی ماں، میری ماں سے اجازت لینا، یہ ان کا گھر ہے، وہ اجازت دیں تب دفن کرنا۔ اور علامہ شبلی نعمانی کے حوالے سے اور باقی ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے، علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجازت کے بعد بھی میرا جنازہ رکھ دینا۔ خود بخود دروازہ کھلے تو آپ کے قدموں، حضرت صدیق اکبر کے قدموں میں دفن کر دینا، یہ ترتیب ہے۔ اور اگر نہ کھلے تو نہ کرنا۔ جنازہ رکھا گیا، حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، ان کی عمر 63 برس تھی، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح۔ گاندھی جیسے ہندو نے کہا کہ اگر مجھے پھر حکومت ملے گی تو میں فاروق اعظم کا نظام اس ملک میں جاری کروں گا۔ آپ کے پاکستان کی 1122 یہ استعارہ ہے، یہ لے کر آئے ہیں چائنا سے، اور چائنا میں وہ کام جو لوگوں کی خدمت کے لیے کیے جاتے ہیں، رفاع عامہ جسے کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے فاروق اعظم کے دور خلافت سے لیے ہیں، اور ان کا نام بھی عمر لاز ہے، یہ وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ ایسے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، غیر مسلم ہو، لیکن جب تک فاروق اعظم کے نظام خلافت کے قوانین کو اپنے حکومت میں نہیں لائے گا، اس وقت تک اس کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہمارے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے۔ ایک آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، خلفائے راشدین میں سے، خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی بتاؤ کہ جس نے اس لیے بھیک مانگی ہو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، میں بھوکا ہوں۔ یہ وہ خلفاء تھے جو خود تو بھوکے رہے مگر رعایا کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اور اگر آپ اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کے دور میں نظر آئے گا۔ اگر آپ کی اسلام کی حقیقتیں دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو جپھی ڈال کر دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کا شباب دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کا عروج دیکھنا چاہتے ہو، اسلام کا نظام زندگی اور معاشی نظام دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں نظر آئے گا۔ آج بھی کوئی ادارہ سرکاری طور پر ایسا نہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ چیز، کچھ نہ کچھ پیسے طالب علم سے نہ لیے جاتے۔ تعلیمی اداروں میں کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں الف با تا یعنی شروع سے لے کر آخر تک تعلیم مفت تھی۔ آج ان کی نکالی میں یہ بے روزگاری الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ بے روزگاری الاؤنس جاری کیا تھا، اور معذورین جو معذور تھے ان کی لسٹیں تیار کروائیں اور ان کے گھر تک راشن یا ضروریات زندگی کو پہنچایا۔ یہ تھا فاروق جو حق اور سچ کے مابین فرق رکھتا تھا۔ دوسری بات،
کہ ایک بات بتاؤ کہ کسی نے کسی کا حق کھایا ہو اور دور فاروق اعظم کا ہو؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حق کی پہچان کرنے والا تھا۔ وقت مختصر ہے، اب ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں نے بتائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ آیا، ان سے پوچھا ہاں جی کوئی شہادت ہے، کوئی گواہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہے۔ بلاؤ گواہ کو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کل حاضر ہو جائے گا۔ کل گواہ کو لے کر آئے۔ ذرا آپ غور کیجئے، جو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یوں کر دو یوں کر دو، دنیا کو کہتے ہیں کہ یوں کر دو، مولویوں کو روٹی نہ دو، ان کے آگے سے روٹیاں اٹھا لو، بھوکے مر جائیں، یہ ملائک ہے۔ یہ صوفیاء، کہاں سے تم نے یہ دین سیکھا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو پوچھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، غور سے سنیے، چیک کیجئے۔